حدیث نمبر 1653 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص رات کے وقت نماز تہجد پڑھے تو وہ صبح سے پہلے رات کے آخری نماز وتر کو بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی طرح حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 1654 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر رات کی نماز سے ملی ہوئی ایک رکعت ہے، یعنی ایک رکعت کی وجہ سے نماز وتر ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں کہ وتر صرف ایک رکعت۔ حدیث نمبر 1655 ایک اور سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وتر رات کے آخری حصہ کی ایک رکعت ہے۔ حدیث نمبر 1656 حضرت ابو مجلس کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وتر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات کے آخر میں ایک رکعت ہے، اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے وتر رات کے آخر میں ایک رکعت کے ملانے سے۔ حدیث نمبر 1657 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور آپ مسجد میں تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں رات کی وتر نماز کیسے پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ نماز پڑھے تو دو رکعت پڑھے، بس جب صبح ہونے کا احساس ہو تو ایک رکعت اور ملا کر پڑھے تو اس سے تمام پڑھی ہوئی وتر ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 1658 حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہوئے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں صبح کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں ان میں قرات کو لمبا کروں؟ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور ایک رکعت کے ساتھ نماز کو طاق بنا دیتے۔ انہوں نے کہا میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم موٹے دماغ کے آدمی ہو، مجھے تم پوری حدیث کیوں بیان کرنے نہیں دیتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 2 رکعتیں پڑھتے اور ایک رکعت کے ساتھ تمام نماز کو طاق بنا لیتے۔ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے، گویا اذان کی آواز آپ کے کانوں میں ہوتی۔ راوی نے اپنی روایت میں 2 رکعت صبح سے پہلے کے بارے میں بتلایا ہے، کہا ہے نماز کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1659 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ رات کے آخر میں ایک رکعت کے اضافہ سے نماز کو طاق بنا دیتے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے ٹھہر جاؤ تم موٹے دماغ کے آدمی ہو۔ حدیث نمبر 1660 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تم صبح ہوتے دیکھو تو ایک رکعت کے اضافہ کے ساتھ نماز کو طاق بنا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا 2 رکعتوں کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا۔ حدیث نمبر 1661 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وتر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1662 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا صبح سے پہلے وتر پڑھ لو۔ حدیث نمبر 1663 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ڈر ہو
کہ وہ رات کے آخر میں جاگ نہیں سکے گا، وہ رات پہلے حصے میں وطر پڑھ لے، اور جس کو رات کے آخر میں امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھ لے، کیونکہ رات کے آخر میں پڑھی جانے والی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ حدیث نمبر 1664 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تم میں سے جسے ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ نہیں سکے گا، پھر وہ وطر پڑھ کر سوئے، اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی قرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔